له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے کما کر دیں، مجھے کھلائیں، اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو خود تمام مخلوقات کا رازق ہوں، رزق پہنچانے والا ہوں۔ اس لیے حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ تو جب تم عبادت کرو گے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ عبادت کا بہترین جو طریقہ ہے وہ نماز ہے، جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الاسریٰ میں معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، اسے معاف کر دوں گا۔ توحید پرست کے لیے بخشش کا وعدہ۔ پہلا تحفہ توحید، اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، جن کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ مومن مسلمان رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آخری آیات پڑھ لے گا
تو یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ ان آیتوں میں دعائیہ جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ اور تیسرا تحفہ فرمایا کہ 5 وقت کی نماز، یہ نماز فرمایا تحفہ ہے۔ اور دیکھیے کہ باقی جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ان کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور دیگر اعمال اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی وہ احکامات زمین پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے۔ لیکن نماز، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھایا، 7 آسمانوں سے بھی اوپر پہنچایا اور اپنے قریب بلا کر یہ نماز بطور تحفہ عطا فرمائی۔ پہلے حکم ملا 50 نمازیں ہیں، ان کو بر وقت پڑھنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار جاتے رہے، کمی کا سوال کرتے رہے، 5 رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب پڑھنے کے اعتبار سے یہ 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں، باقاعدگی سے پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے تو ان کو نماز سکھاؤ، یاد کرواؤ، طریقہ بتاؤ، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر مزید سختی کرو، پابندی کرواؤ اور ان کے بسترے بھی الگ الگ کر دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک لڑائی کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جب تک وہ نماز نہ قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے لگ جائیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، تو جب وہ یہ کام کرنے لگ جائیں پھر انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال بچا لیے، ہاں اسلام کے اندر وہ جو حق رکھے گئے ہیں فقراء مساکین کے، زکوٰۃ، صدقات، وہ باقی رہیں گے۔ تو نماز کے تارک کا جو دین ہے وہ نہیں مانا گیا، بلکہ فرمایا کہ
جو نماز کے تارک ہیں ان کے ساتھ مجھے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جب یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ نماز ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، 5 وقت نماز اس پہ فرض ہے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، یہ لازم ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ آپ یہ مسائل، یہ احکامات سنتے رہتے ہیں۔ کس چیز کا سوال ہوگا سب سے پہلے؟ نماز کا۔ فرمایا کہ جس کی نماز صحیح ہوئی وہ باقی امور میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو نماز میں ہی پھنس گیا تو آگے اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے فرمایا نماز کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں کی، بالخصوص درمیان والی نماز، نماز عصر کی حفاظت کرو، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہوا کرو۔ ایک دفعہ آپ نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا من حافظ علیہا کان لہ نور، جس نے اس کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگی، اللہ اسے روشنی عطا فرمائیں گے، وبرہانہ، اور اس کے پاس ایمان کی دلیل ہوگی۔ یہ نماز ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان دعویٰ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اور اس کی دلیل اعمال ہیں، اور اعمال میں پہلا نمبر نماز کا ہے۔ تو جس نے اس کی حفاظت کی اس کے لیے روشنی بھی ہوگی، ایمان کی دلیل بھی ہوگی، ونجات، اور اس کی نجات بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی نجات فرما دے۔ لیکن جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے پاس نہ روشنی ہوگی، نہ ایمان کی دلیل ہوگی، اور نہ ہی اس کی نجات ہوگی، اور اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ أَبِي خَلْف، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ کون مسلمان یہ پسند کرتا ہے کہ میں ان بڑے بڑے مجرم لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر جہنم کا ایندھن بنوں؟ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں۔ فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف، یہ اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن اور جہنم کا ایندھن۔ فرمایا جو نماز کے تارک ہیں ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو نمازی بنائیں، نماز کی پابندی کریں۔ فرمایا یہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟
معراج اس مقام قرب کو کہتے ہیں، بلند مقام کو کہتے ہیں کہ جس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں نا، وضو کیا اور رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا اور پھر کہا سبحانک اللہم۔ بندہ براہ راست اپنے رب سے ہم کلام ہے، اے اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِکَ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، وَتَعَالَى جَدُّکَ، تیری شان بڑی بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح شروع سے آخر تک جو نماز ہے وہ دعائیں ہیں، اور رب کے ساتھ بندہ ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں میں نمازی بندے کا فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے اور میری تعریف کر رہا ہے، میری ثنا بیان کر رہا ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے، اب یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ تو نماز گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک نماز دوسری نماز تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اوقات میں نماز پابندی سے بر وقت ادا کیا کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ مٹ جائیں گے اور نیکیاں لکھی جائیں گی۔ نماز گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بندہ باوضو ہو کر نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی، ایک دو احادیث سن لیں پھر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، پوچھا بتاؤ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے نہر چل رہی ہو اور وہ گھر والا اس نہر میں 5 دفعہ روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ جواب ملا نہیں، وہ تو بالکل صاف پاک ہو جائے گا۔ تو فرمایا جس طرح دن میں 5 دفعہ غسل کرنے والے کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اس کا جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھنے والے کے کھاتہ میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، ایک درخت آیا اور سردیوں میں اکثر درختوں کے جو پتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں،
آپ نے ایک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا، پتے جھڑ گئے۔ فرمایا جس طرح اس ٹہنی کو ہلانے سے پتے جھڑ گئے ہیں نا، اسی طرح جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ مزید اسی عنوان پر باتیں ہوں گی، نماز کی جو اہمیت ہے، فرضیت ہے، اور پھر نماز کا طریقہ، نماز کو باجماعت ادا کرنا، یہ ہم سب کی اہم ضرورت ہے۔ آپ خود سیکھیں، سمجھیں، اور گھر جا کر ان باتوں کو دہرائیں، گھر والوں کو سکھائیں، اہل و عیال کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے، باقاعدگی سے، پابندی سے 5 وقت جو نماز ہے، جو فرض ہے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالی ہمیں نماز تہجد کی یہ بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔